بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ ایک اتنا بہترین اور خوبصورت مہینہ رمضان کہ جس میں ایک فاسق سے فاسق انسان بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی دعائیں مانگ کر کے اس سے ہدایت مانگ کر کے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے، تمام پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ کیسے؟ رمضان کا مہینہ کیسے بتانا ہے، اس مہینے میں کیا کیا اہم کام ہے جو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے ساتھ میرے بھائی مونس بن اسلم صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ایک علمی گفتگو ہوگی۔ جی اللہ کا نام لے کر شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین وانت رسول رب العالمین۔ شہباز بھائی، اس مہینے میں جو کرنا چاہیے نا، جو انسان کو ضروری ہے، جو مسلمان کو ضروری ہے، مومن کو ضروری ہے، وہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی اختیار کرنے میں جو مزیداری ہے نا، وہ میں نہیں مانتا کسی اور چیز میں مزیداری ہے۔ انسان پیسے کے لیے سارے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس قلب کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ کام ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کیسے ہوگا؟ وہ طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ کیا آپ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، اور ایک اللہ کی جو طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جس میں ہمارے 5 ایک پلر آتے ہیں، جو سب سے بڑی حدیثوں میں سے ایک آتی ہے کہ انسان کا بنیاد کیا، اسلام کی بنیاد اس پہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور روزے رکھو، یہ 5 پلر ہیں۔ اس میں جو کام کر رہا ہے انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، تقوی گین کر رہا ہے۔ ہر نماز میں ایک بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہے، کیا اس کا تقوی سے کھینچ کے لایا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے گیا ہے، دنیا کے کام میں لگا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اب اثر کا وقت آیا ہے، اس کے تقوی نے اس کو گواہی دی کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کو جاؤ، اثر کا وقت آیا، اثر کی نماز کو آ گیا، یہ ہے تقوی۔ خاتون سامنے سے جا رہی ہے، نظر نیچی ہے، یہ ہے تقوی۔ گانے بج رہے، استغفار پڑھتا ہوا نکل گیا، یہ ہے تقوی۔ غصہ آ رہا ہے، گالی دینے کا دل کر رہا ہے، استغفار پڑھتا ہوا نکل گیا، یہ ہے تقوی۔ یہ کام ہے کرنے کے۔ اور رمضان کا مہینہ وہ آ رہا ہے جو صبر والوں کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ صوم صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ انسان صبر کس چیز پہ کر رہا ہے؟ خالی پیٹ ہے، بھوک پہ صبر کر رہا ہے، پیاس پہ صبر کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس میں سیدھی سیدھی حدیث آتی ہے کہ ایک حدیث کے اندر فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ خود اللہ خود اس کی جزا دے گا، اور اسی حدیث میں دوسری لائن ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو رمضان تو وہ مہینہ آ رہا ہے جو بہت نعمت اور بہت برکت والا ہے، انسان کو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان یہ کنفیوژن لے کر کے بیٹھتا ہے کہ اب روزہ تو رکھ لیا، اب آگے کیا کریں، جس سے تقوی اختیار ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترمذی میں بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے حدیث۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس میں رمضان کو مبارک مہینہ کہا گیا، صبر کا مہینہ کہا گیا، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ کی خوشبو بہت پسند ہے۔ اچھا، ہم اس کو بدبو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو کہہ رہا ہے، یعنی معدہ خالی ہوتا ہے نا، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو اس کی اسمیل آتی ہے نا، اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن میں جب سب سے پہلے رمضان کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز فرقان۔ تو یہ ہو گیا رمضان اور قرآن کا تعلق۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے۔ وہیں اللہ کے رسول کا عمل دکھتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری دفعہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ جبریل نے بھی قرآن پڑھا، حدیث میں آتا ہے۔ تو رمضان میں جو کرنے کا کام ہے سب سے پہلا وہ ہے قرآن کے ساتھ اپنی مضبوطی بنانا۔ ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی میں پورے دن روزہ رکھتا ہوں، شام کو تراویح پڑھ لیتا ہوں۔ اگر وہ شخص تراویح پڑھتے وقت جتنی اس نے تراویح میں قرآن پڑھا ہے اتنا قرآن عربی میں اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھے تو خدا کی قسم وہ قرآن بھی جو وہ سالوں میں نہیں پڑھ پاتا وہ 1 مہینے میں کور کر لے گا، اور جو عربی کی اس کی لغت ہے قرآن پڑھنے کی وہ بھی اس کی اچھی ہوگی، اس پر بھی دوہرا اجر ملے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 1 کا 70 دوں گا، 70 گنا دوں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی جیک پاٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تم جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب تمہیں دے گا۔ تمام ثوابوں کی جزا انسان کو خود کو ملے گی، لیکن روزے کی جزا میں ہوں اور میں اس کا ثواب خود دوں گا، فرشتے نہیں تولیں گے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے۔ آگے آپ رمضان کے فضائل کے تعلق سے بہت سی چیزیں اور آتی ہیں، حتیٰ کہ ایک جگہ آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں عمرہ کرا اسے حج کا ثواب ملے گا۔ آپ نے قرآن کی بات کری، قرآن کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، قیامت کے روز ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روزہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے میرے لیے بھوکا رہا پیاسا رہا، اس کی مغفرت کر۔ ادھر سے قرآن کرے گا کہ اللہ، اس نے دن میں میری تلاوت کری، میں سفارش کرتا ہوں اسے معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔
اور دونوں لڑ رہے ہیں، قرآن اور روزہ لڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. تو قیامت کے روز انسان سفارش ڈھونڈتا پھرے گا، اور سفارش کر کون رہا ہے؟ روزہ اور قرآن. کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے تقوی کی بنیاد، کہ انسان کا تقوی اس کی بنیاد بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کتنا محبوب ہے. اگر اس کا تقوی اتنا ہے کہ اگر کوئی مان لیجیے کوئی فقیر آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک غریب آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ کیا اس کا کیا مقام ہے آپ کو کیا پتا؟ اور ایک بہت امیر آدمی ہے نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اللہ کیا اس کا کیا مقام ہے آپ کو کیا پتا؟ سوائے تقوی کی بنیاد پہ کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں. رمضان میں انسان تقوی اختیار کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، گالیوں سے بچ رہا ہے، بدنگاہی سے بچ رہا ہے، گانوں سے بچ رہا ہے، اور بھی جو بری چیزیں ہیں ان سے بچ رہا ہے. تو وہی جو کام اس نے رمضان میں کرے ہیں وہی اسے اپنی پوری زندگی میں کرنے کا کام ہے. کیونکہ تقوی اختیار کرنا تو ایک چیز ہے، اس تقوی پہ پورے سال عمل کرنا ایک چیز ہے. جب تک شخص اس تقوی پہ پوری طرح سے اپنی زندگی میں نہیں اتار لے گا کہ میں نے جس طریقے سے یہ 1 مہینہ بتایا میں اپنی پوری زندگی ایسے ہی بتاؤں گا، جب تک وہ کامیاب تو میرے حساب سے نہیں ہو پائے گا. انسان تقوی اختیار کر چکا ہے، اب 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے. کبھی کبھار جیسے مان لیتے بہت سے حدیث سے ہیں کہ اللہ کے رسول مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. انسان نے کہا یار اللہ کے رسول رکھتے تھے، سنت کہا تو میں بھی رکھ لیتا ہوں. یہی تو تقوی ہے، یہی تو تقوی ہے. یار میں گالی بکتا تھا، میں نے گالی چھوڑ دی اللہ کی رضا کے لیے، یہی تو تقوی ہے، یہی ایمان. گانے سنتا تھا، میں نے گانے چھوڑ دیے، یہی تقوی ہے. بدنگاہی کرتا تھا، میں نے بدنگاہی چھوڑ دی، یہی تقوی اور ایمان ہے. ایمان تقوی یہ انسان کو گین کرنے کی بہت ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ اسی کی پریکٹس کے لیے آیا ہے. اس کی پریکٹس جو شخص کرے گا انشاءاللہ اللہ یا تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا. دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ چند پیسے، 60-70 سال کی زندگی ختم. اس کے بعد کون سی زندگی بچی؟ اس کے بعد تو سیدھا قبر میں آپ کھلے گی، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب دے کے اپنے اللہ کے اپنا مقام بنا دیا ہے، یا اپنے 3 سوالوں کے جواب نہ دے گا اس قبر کو بھیجوا لیا آپ نے، پسلیوں سے پسلیاں ملوا لی. تو انسان کو تقوی اختیار کرنا اپنی پوری زندگی کے لیے، کوئی چند مہینے یا کسی 1 مہینے کے لیے نہیں. دیکھیے اگر کوئی شخص سیریس ہے رمضان کو لے کر، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پورے روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، اس نے ارادہ کر لیا، تو سب سے پہلے تو اس کو مبارک ہو کہ اس کے ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ نے ثواب دے دیا. اب اس کو عادت ہے غیبت کرنے کی، شیطان کے چنگل میں ہے، گالی دینے کی، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، چگلی کرنے کی، اور بھی کئی خرابی ہے، انسان میں برائیاں ہوتی ہیں. اب وہ ارادہ کر رہا ہے خود کو بدلنے کا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں اپنی زندگی بدل دوں گا. اب رمضان آتے ہیں، وہ روزہ رکھتا ہے، اب اسے روزے میں احساس ہوتا ہے کہ نہ میں گالی دے سکتا، نہ میں جھوٹ بول سکتا، نہ میں غیبت کر سکتا، نہ میں چگلی کر سکتا، نہ میں بدنگاہی کر سکتا. اب اس نے پہلا روزہ رکھا ہے، دوسرا رکھا ہے، 10 دن ہو گئے اس کو روزہ رکھتے، اسی حال میں کہ نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے، نہ زبان سے کچھ برا بولتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ چگلی کرتا ہے. اب 10 دن کے بعد 15 دن بیت گئے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی برائی نہیں کر رہا ہے، اچھا اخلاق ہے. پھر 25 دن بیت جاتے ہیں، لیلۃ القدر پہنچ جاتی ہے، 5 میں وہ شخص عبادت کر رہا ہے. اب اللہ اور اس کا رسول تو فرما رہے ہیں کہ وہ عید کے دن اس کا ایسا ہوگا جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس کے تمام گناہ جل کر خاک ہو چکے ہیں. اور اس شخص کو دیکھیے وہ کتنا قسمت والا ہے کہ جو کام لوگ باغ سالوں سال نہیں کر پاتے ہیں، کہ زبان کی گالیاں رک جانا، غیبت رک جانا، چگلیاں رک جانا، بدنگاہی رک جانا، اس نے یہ 1 مہینے میں پریکٹس کر کے ساری تمام برائی چیزیں چھوڑ دی. یہ اصل جو ہے طریقہ تھا رمضان کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تو یہ حقیقت ہے تقوی کی کہ جب میں بند گیا ہوں، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب میں نہ میں گالی دے سکتا، نہ میں ہاتھ سے ظلم کر سکتا، نہ میں پاؤں سے غلط جگہ چل کے جا سکتا، نہ میں نظر اٹھا سکتا غلط جگہ، نہ میں غیبتیں سن سکتا، نہ میں محفلوں میں بیٹھ کر برائیاں سن سکتا. جب 30 دن میرے ایسے ہی بیتے ہیں تو عید کے بعد بھی مجھے اسی چیز کی پریکٹس رہے گی، سوائے اس شخص کے جو خود ہی ان چیزوں میں چلا جائے گا. میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اللہ کے فضل سے جیسے رمضان آتا ہے نا وہ سارے برے کام چھوڑ دیتے ہیں. یقین جانیے گا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسی جگہ رہا ہے جہاں لوگ ڈرگس وغیرہ لے رہے ہیں، لیکن آج انہیں پتہ چلتا ہے کہ کل روزہ ہے، کل روزہ ہے، اور ابھی وہ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی جو کرنا کر لے، کل روزہ ہے، کل رمضان ہے، کل سے کچھ نہیں کرنے کا. یعنی کہ ایک نشہ کرنے والے شخص کو بھی روزے کی اتنی اہمیت پتہ ہے کہ واقع میں کہ روزہ جو آ رہا ہے نا اس میں سارے کام نہیں کرنے چاہیے. بس اسی تعلق سے ایک رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے انسان اسے سمجھ لے کہ رمضان کا مہینہ کیا فضیلت لے کے آ رہا ہے، کیا کروانے کے لیے آ رہا ہے. وہ کسی اور کے لیے نہیں، تمہارے خود کی مغفرت کے لیے آ رہا ہے کہ انسان اپنی مغفرت کرا لے. اللہم اجرنا من النار
اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اس آگ سے جس کا انسان اور جنات، وہ انسان اور پتھر اس کی ایندھن ہے، اس آگ سے ہمیں بچا لے۔ اب انسان کو کرنے والی چیزیں وہی ہیں جو ہم نے بتائی ہیں، چغلی نہ کرے، بدنگاہی نہ کرے، قرآن پڑھے، ترجمے سے پڑھے، 1 مہینے میں اگر قرآن ترجمے سے پڑھ لے تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اتنا بن جائے کہ اب اس نے ترجمے سے پڑھ لیا، اس تھوڑی بہت تو چیز سمجھ آ گئی ہے نا۔ کسی کی بھی تفسیر، کسی بھی فرقے سے بات رکھتا ہے نا اپنا تعلق، اس کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے گا ہی نا، اسے یہ تو پتہ چل جائے گا نا ہدی للناس کے معنی کیا ہیں، شہر رمضان کے معنی کیا ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے معنی کیا ہیں، لعلکم تتقون کے معنی کیا ہیں، یہ تو اسے پتہ چل جائے گا نا۔ تو قرآن کو تو پڑھتا رہے گا انسان۔ اور میں نے اس میں ایک چیز دیکھی ہے، قرآن ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے، جتنا اسے پڑھتے رہو گے یہ ہر بار آپ کو کچھ نیا نکال کے دے گا۔ آپ جتنا اسے پڑھیں گے یہ ہر بار آپ کو کچھ نئی چیز سمجھا دے گا، کچھ اور نیا بتا دے گا، جو آپ کو پچھلی بار پڑھنے میں سمجھ نہیں آیا تھا وہ اس بار پڑھنے میں سمجھ آ جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے، لیکن انسان اس کے قریب نہیں آتا، صرف سوائے رمضان کی۔ رمضان میں اس کی تلاوت تو بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول بھی بڑھاتے تھے، تلاوت انسان ہی بڑھاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ترجمے سے بھی تو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا معنی سمجھیں کہ اسے کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں اسے سمجھیں، اس سے ہی تقویٰ، اور اس سے ہی اصل میں سمجھتا ہوں اس سے جو تقویٰ گین ہوگا نا، میں نہیں مانتا کسی اور سے وہ ہوگا اصل، وہ انسان سمجھا، کیونکہ اسے پڑھنے کے بعد عمل میں انسان ضرور آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو جو شخص اسے پڑھے گا، اللہ کی بات سنے گا، ان چیزوں کو سمجھے گا، دانتوں کی مضبوطی سے پکڑے گا جو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا کہ اللہ کے کلام سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسے پڑھنے کا کام ہے، اس سے تقویٰ گین کرنے کا کام ہے انسان۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔